گھر میں بخاری شریف ہوتی ہے وہ گھر کبھی آگ سے جلتا نہیں، اس گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آتی۔ اگر یہ کسی کشتی میں ہو تو وہ کشتی کبھی ڈوبتی نہیں، اگر کسی گاڑی میں ہو تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ٹی وی تو ہوگا، ہمارے گھر میں کیبل تو لگی ہوئی ہوگی، ہمارے گھر میں موبائل اور انٹرنیٹ تو ضرور ہوں گے، لیکن ہائے افسوس کہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے گھروں میں حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سیاہ ستہ کے نام کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار تو ہم بہت بنتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ لیں۔ 3 عورتیں 3 کہانیاں، ڈائجسٹ اور پتنی کون کون سی کتابیں ہمارے گھر میں ہوں گی، لیکن حدیث رسول ہمارے گھر میں نہیں ہوگی۔ نہ ہی ہم اپنے گھر والوں کو اس چیز کا حکم کریں گے کہ تم خود بھی حدیث سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ، خود بھی حدیث پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ جب ہم اپنے گھر کے سربرست ہو کر اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، کہ اس آگ کو انسانوں کے ذریعے جیسے کوئلہ ڈال کے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اس طرح انسانوں کو ڈال کر اس آگ کو بھڑکایا جائے گا کہ جو ہے نا اس طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو لہذا ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کام پر گیا، کام کیا اور گھر گیا، کھانا کھایا، دوستوں میں گیا اور آ کر پھر پڑھ کے سو گیا۔ صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہے، شادیاں کی، بچے پیدا کیے، بس اتنی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ اس کے لیے پیدا کیا کہ صبح اٹھو، ناشتہ کرو، کام پہ جاؤ، مال کماؤ، واپس آؤ، پھر کھانا کھاؤ، پھر دوستوں میں چلے جاؤ، پھر آؤ اور آ کر سو جاؤ۔ یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ اس کام کے لیے تو نہیں دی کہ ہم صرف جو ہے ان کاموں میں اپنی زندگی کو گزار کر اور مر کر چلے جائیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے فقہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا، دنیا والے ہنس رہے تھے۔ اپنی زندگی کو ایسا گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو دنیا والے رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ اچھا ہوا بابا یہ مرا، اچھا ہوا تو چرس پیتا تھا، بیٹھ کے شراب پیتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، بد نگاہی کرتا تھا، اچھا ہوا مر گیا یہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، جن سے ملاقات کرنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس سے ملوں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آتا ہے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے، ابے یہ کہاں سے آ گیا، پھر یہ کب جائے گا۔ تو ایسے اپنا کردار ایسا مت بنائیے، اتنے کڑوے نہ بنیے کہ لوگ جو ہے چکھ کر ہی تھوک دیں، اتنے میٹھے بن جائیے کہ کوئی منہ میں ڈالے تو آپ اس کے منہ میں گھل جائیں۔ کسی سے ہنس کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم تو کسی سے ایڈریس پوچھ لینا، بھائی اب بھائی مجھے نہیں پتا یار، آگے کسی سے پوچھو۔ ابے بھائی تجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان بھائی سے ہنس کر بات کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے، تو زندگی گزارنی کیسے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ فقہا ارشاد فرماتے ہیں، علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین مبارکہ خون میں تر ہو چکی تھی، اور فرشتے آسمان کے حاضر ہوئے، پہاڑ کا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ حکم کیجئے، اشارہ کیجئے، ابھی ان کو 2 پہاڑوں میں پیس کر رکھ دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، انہی کی نسلوں میں سے ایسی نسلیں آئیں گی جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو ہمارے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، یہ آیت کس کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس آیت کو؟ بات یہ چلی تھی کہ اپنے گھر والوں کو ہم کیوں نیکی کا حکم نہیں کرتے؟ ہم خود فجر میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہمارے گھر والے سوتے رہیں اور ہم نماز پڑھتے رہیں؟ اس کے بارے میں تو سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، تباہ کر دو۔ جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ عز و جل، اس میں ایک نیک شخص ہے
جو ہماتن تیری عبادت کر رہا ہے، رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کو بھی الٹ دو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود عبادت کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، اس کی عبادت کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے، ہم صرف کام پر جائیں گے، کام سے آئیں گے، اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھائیں گے، تو مجھے بتائیے نا، آپ کے قبر پر آ کے وہ تو سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حدیث رسول ہمارے گھر میں نہیں ہوتی، تو ہمیں کم از کم اتنا تو چاہیے، اتنے پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، کبھی برگر پہ، کبھی پیزا، کبھی جو ہے نا واٹس ایپ کے پیکج کروا رہے ہیں، کبھی انٹرنیٹ کے پیکج کروا رہے ہیں گندے مناظر دیکھنے کے لیے ہیں، پوری رات رضائی اوپر کر کے اور اندر موبائل چل رہا ہے، صبح ہو جاتی ہے اور وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو گندا کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں ایک معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کو بٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہے تو اپنی اصلاح کرے، اگر کوئی اس چیز میں مبتلا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا مالک و مولا تو نے مجھے اس چیز سے بچایا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، اتنے سستے کر دیے انٹرنیٹ کے پیکج، اور یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بے حیائی پھیلاؤ، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ نے موبائل لے کر دیے ہیں۔ بھائی تمہارا کیا کام ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو موبائل لے کر دیے ہیں؟ بھائی پوچھو اس کے باپ سے، لڑکی کا کیا کام ہے موبائل کا؟ آپ نے کیوں اس کو لے کر دیا؟ فیس بک پہ اس نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ اس نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، اور دیگر جگہ پہ اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اگر مجرا دیکھنا ہو تو پہلے نپیا گلی جایا جاتا تھا، اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹک ٹاک کھول کے دیکھو سب مجرے نظر آ جائیں گے۔ مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیاں جو ہیں اس میں ناچ رہی ہیں، وہ بھی تو کہ وہ مسلمان ہی ہے، وہ کافر تو نہیں ہے، وہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ٹک ٹاک میں ناچ رہے ہیں، بغیر دوپٹے کے ناچ رہے ہیں۔ کیا ان کے ماں باپ کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے؟ ہم اس کی خبر گیری کریں۔ ہم اگر اسکول میں ڈالیں تو اسکول میں جا کے ٹیچر سے پوچھیں میرا بچہ کیسا پڑھتا ہے، مدرسے میں ڈالا تو آ کے قاری صاحب سے پوچھیں میرا بچہ کیسا پڑھتا ہے۔ بس ڈال دیا جی، ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ بچے کل بروز معاشر آپ کا گربان پکڑیں گے۔ یہ وہ باپ ہے کہ جس نے ہمیں علم دین سے دور رکھا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، صرف جمعے والے دن آ کر میری تقریر سن کر پھر باہر جا کر ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا، تو یاد رکھیں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو دوائی دے کہ یہ دوائی کھاؤ تو تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا، آپ باہر جا کے دوائی اٹھا کر پھینک دیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس آ کے کہیں میرا مرض تو ٹھیک نہیں ہوا، تو غلطی کس کی ہوئی؟ تو ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کرتے ہیں، ہر جمعے اصلاح کرتے ہیں۔ جو اصلاح قبول کر لیتا ہے وہ کامیابی کا زینہ چڑھ جائے گا، جو اصلاح قبول نہیں کرے گا بروز معاشر انشاءاللہ ہم بھی آپ کو وہاں ملیں گے، آپ بھی ہم سے ملیے گا۔ پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ اب کیا ہوا؟ حرام حلال کی تمیز آپ نے نہیں سیکھی، بس گھر والوں کے لیے کماتے رہے، دو نوکریاں کرتے رہے۔ ارے اپنی آخرت کو مت بھولیے کسی کے لیے۔ یہ بیوی بچے کوئی کام نہیں آئیں گے، ان کو کھلائیے، رزق حلال کھلائیے، چاہے تھوڑا کھلائیے لیکن رزق حلال کھلائیے۔ ان کے لیے حرام حلال کی تمیز کو نہ بھولیے، بلکہ اس کا علم حاصل کیجئے کہ کون سی روزی میرے لیے حلال ہے، کون سی روزی میرے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اس چیز کا علم نہیں سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلائیں گے، ارے وہ نہ آپ کی بات سنیں گے بلکہ بڑھاپے میں آپ کو لات مار کے گھر سے نکالیں گے۔ آج جو والدین یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح، حضرت آپ یہ تو بتائیے کیا آپ نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا تھا؟ کیا آپ نے اس کو ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے یہ سکھایا تھا؟ کیا آپ نے کبھی اس کو اس بات پر پٹائی کی تھی کہ اس نے فجر کی نماز کو ترک کیا؟ آپ نے اس بات پر اس کی پٹائی کی کہ وہ اسکول نہیں گیا، کوچنگ نہیں گیا؟ ارے میں اتنی فیسیں بھرتا ہوں تو جاتا نہیں ہے۔ ارے تو کیا دین معاذ اللہ اتنا کمتر ہو گیا کہ اس کے بارے میں آپ نے اس سے پوچھ گچھ ہی نہیں کی؟ یاد رکھیں کہ ہر شخص اپنے گھر کا نگربان ہے، ہر شخص سے سوال ہوگا کہ یہ تمہارے ماتحت تھے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، چھوٹا بھائی ہو، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھائی جائے۔
تو یہ حدیثیں کس کے لیے سرکار نے کس کے لیے بیان کی؟ کیا کوئی اور مخلوق ہے جس کے لیے بیان کی؟ ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، فجر میں خالی ہوتی ہیں، عشاء میں خالی ہوتی ہیں، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گھر پہ پڑھتا ہوں تو گھر پر پڑھنا یہ جماعت تو واجب ہے، مسجد میں کون آئے گا؟ اللہ کے گھر کو کون آباد کرے گا؟ جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرے گا پھر وہ یہ خواہش رکھے کہ میرا گھر آباد ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ اپنے بچوں کو جو سکھائیں گے کل وہ اپنے بچوں کو وہ سکھائیں گے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائیے۔ کہیں بھیج نہیں سکتے، آن لائن کورس نہیں کروا سکتے، کم از کم گھر میں دینی کتب تو رکھیے، بھار شریعت رکھیے، سیرت النبی رکھیے، اس کے علاوہ جو ہے سیاہ ستہ کی حدیثوں کی کتابیں لکھیے۔ آج تو سب جو ہے اردو میں مل جاتی ہیں۔ اچھے جو ہے نا عالم دین کی کتاب لے لیں، نہیں پتہ مجھ سے نام پوچھ لیں۔ تبیان القرآن، قرآن پاک کی تفسیر اپنے گھر میں رکھیے 12 جلدوں میں، ڈیوٹی لگا دیں سب کی سختی کے ساتھ کہ پڑھو بھائی اس کو، فجر میں اٹھ کے ایک صفحہ پڑھو، عشاء میں جب سونے کا ٹائم ہو سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھو۔ سب گھر والوں کو جمع کر لیں اور بیٹھ کر درس کر لیں، ان کو بھی ایک صفحہ سنا دیں، آپ کا بھی ہو جائے گا، ان کو بھی جو ہے نا ثواب مل جائے گا۔ جب علم دین گھر کے اندر داخل ہوگا تو گھر جو ہے گلشن کا گہوارہ بنے گا نا۔ اگر دین ہی گھر میں داخل نہیں ہوا، ماں بہن کی گالیاں چل رہی ہیں، ٹی وی پر انٹرنیٹ پر جو ہے فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں جی، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر تعویذ لینے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی کوئی تعویذ دے دیں، مال میں برکت نہیں ہے، گھر میں بڑی لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو گھر میں تو لڑائی جھگڑے ہوں گے نا، جب گھر سے قرآن نکل گیا، آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، ہر شخص ہاتھ نہ اٹھائے، اپنے دل میں سوچے میرے گھر میں قرآن کتنی بار کھلا ہے۔ وہ بیچارہ اوپر ہی پڑا رہتا ہے، اس پہ دھول مٹی جم جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کے تھوڑا جھاڑتے ہیں، پھر تھوڑا چومتے ہیں، اور پھر جو سینے سے لگا کے ایک صفحہ پڑھ لیا۔ بھائی ایک بادشاہ کسی کو اپنا ایک خط بھیجے اور اس کو بادشاہ سے بڑی محبت ہو، تو بادشاہ خط بھیجے، وہ خط کو جو ہے نا کہا بادشاہ کا خط آئے، چومے اس کو، بادشاہ کا خط آئے، 10 کو بتائے یار دیکھو بادشاہ نے مجھے خط بھیجا ہے، بادشاہ نے مجھے خط بھیجا ہے، اس کو سینے سے لگائے، جیب میں رکھے، رات کو سوتے ہوئے اوپر رکھ لے۔ اب بادشاہ نے جو اندر لکھا ہے اس کو تو پڑھو، اس کو تو تم نے پڑھا نہیں، اس پہ عمل کب کرو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو چومو، چومنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے آپ نے چوما، لیکن کس مقصد کے لیے دیا؟ کہ اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ یہ قصص جو بیان کیے ہیں سورۃ یوسف کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو قصص بیان کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے کہ اس سے درس عبرت حاصل کرو اس کو پڑھ کے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک، تجوید کے ساتھ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ سورۃ فاتحہ کسی کی سنو، اس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی یار، علمان پہ لفظ، اتنا بڑا جو ہے یہ المیہ ہے، نہ ہم نے خود سیکھا نہ بچوں کو سکھائیں گے، ہم خود تو دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بچے بھی اسی روش پہ چلتے رہیں گے، ان کو بھی نہیں آئے گی سورۃ فاتحہ۔ اگر کبھی امام صاحب نہیں ہو، مؤذن صاحب نہیں ہے نا، کسی کو نماز پڑھانی پڑ جائے تو ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ یار کس کے مخارج صحیح ہیں، کون آگے آئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ علم اب ہم تو آپ کے گھروں میں جا کر نہیں دین اسلام کو جو ہے وہ رائج کریں گے، یا کم از کم جو ہے مدنی چینل کا ذہن بنائیں، مدنی چینل دکھائیں گھر والوں کو، کیبل لگائیں تو اس سے کوئی جو ہے جائز کام ہی لے سکتے ہیں۔ آپ مدنی چینل دیکھیں، کیو ٹی وی دیکھیں، علماء کرام کے پروگرام دیکھیں، تاثر ان کا ذہن پڑے۔ جب تک ان کے سامنے کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ہوگی ان کا ذہن کیا بنے گا؟ آج عورت اکیلی سبزی لینے جا رہی ہے، اکیلی جو ہے بچوں کو لینے کے لیے جا رہی ہے، کسی کو پتہ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عورت جاب کرنے جا رہی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیسے لوگ ہیں کہ ہماری بیوی جو ہے باہر جا رہی ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیوس ہے وہ شخص کہ جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میری بیوی غیر مرد سے بات کرتی ہے۔ یہاں تک کہ دیور سے بھی پردے کا حکم ہے، موت ہے، سرکار نے فرمایا دیور موت ہے، اسے پردہ واجب ہے۔ یہ علم کون سیکھے گا؟
یہ ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے نافذ کرنا ہے۔ پھر ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں حوا کی بیٹی پہ ظلم ہو گیا۔ یہ حوا کی بیٹی پہ ظلم ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے بھی تو آؤ نا۔ کیا وہ حوا کی بیٹی کو علم دین سکھایا تھا؟ کیا اس حوا کی بیٹی کو یہ پتا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے؟ گھر سے کس وقت نکلنا ہے، شوہر کی اجازت سے نکلوں یا نہ نکلوں؟ آج کل شوہر کی پرواہ نہیں کرتے، فون پہ بس ہاں میں جا رہی ہوں، ہاں فلانی کے ساتھ میں جا رہی ہوں، بس اتنا بول دیا، منع نہیں کر سکتا شوہر، اتنی جرت نہیں ہے اس میں الا ماشاء اللہ۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائی اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیے، ان کو علم دین سکھائیے۔ جب یہ دین سینوں میں آتا ہے نا، منتقل ہوتا ہے، تمام چیزوں سے انسان خود بخود رک جاتا ہے۔ ہم عالم بنے، ہم نے علم سیکھا تو ہی برائیوں سے باز ہے نا، ورنہ ہم بھی کسی نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، ہم بھی جو ہے کہیں چرس پی رہے ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم بھی کوئی الٹی سیدھی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے۔ تو یہ دین کا صدقہ ہے، جو دین کو چھوڑے گا نا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کو چھوڑ کے دنیا میں ترقی کر سکتا ہوں، خدا کی قسم کبھی ترقی نہیں ہوگی، کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی جو دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام ارشاد فرماتے تھے کہ جو دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کرتا ہے نا، تو دنیا اس کو اپنے پیچھے پیچھے بھگاتی ہے، نہ دنیا ہاتھ میں آتی ہے، اور دین تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرتا ہے تو پھر وقت کے بادشاہ اس کے قدموں میں نظر آتے ہیں۔ یہ دین کا صدقہ ہے، دین کا۔ تو دین سیکھیے، دین کو اتنا ہلکا مت سمجھیے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بروز معاشر، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنیں گے۔ نہیں تو خدا کی قسم ہم نے قبرستان پر، قبروں پر کتوں کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسی ایسی قبریں بھی دیکھی ہیں کہ جن کے پاس سے گزر جائیں تو خوشبو آتی ہے۔ وجہ عمل جس کا اچھا نہیں ہوا تو وہ جو ہے اس کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، اتنی سی قبر میں دفنا کرائیں اتنی ہوگی۔ عمل اچھا ہوا تو حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، جنتی کھڑکیاں کھل جائیں گی، خوشبوئیں آئیں گی۔ آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہے، آپ کا بیٹا اگر دینی تعلیم اس کے پاس ہے، تو وہ جتنے بھی نیک عمل کرے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا قبر میں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائی اس پہ خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو لڑکے بگڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شرابیں پی رہے ہیں، یہ تو کھلے عام چیزیں ملیں گی، ریاست کی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے۔ لیکن ہمیں تو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے۔ دنیاوی تعلیم سکھائیں، بہت اچھی بات ہے دنیاوی تعلیم سے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، 3 بچے ہیں تو کسی ایک کو عالم دین بنا دیں، کسی ایک کو حافظ بنا دیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس پہ توجہ کریں، خاص طور پر اپنی زوجہ کو، اگر وہ نا علم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اسے علم دین سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدا کی قسم بروز معاشر آپ کا گربان پکڑے گی کہ یہ وہ شوہر ہے کہ جس نے مجھے علم دین نہیں سکھایا۔ اگر عورت علم دین سیکھ جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں، اگر عورت علم دین نہ سیکھے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائی اس پہ توجہ کریں، اچھے طریقے سے، ٹھنڈے دل سے سوچیں میری بات کو۔ اگر میری بات غلط ہے، آ کر مجھ سے پوچھیں کہ حضرت یہ آپ نے بات کی ہے غلط ہے، میں آپ کو دلائل سے ثابت کروں گا، میں قرآن پاک سے ایسی ایسی آیتیں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی۔ تو اسی لیے اس پہ توجہ کریں، اپنے گھر والوں کو علم دین ضرور سکھائیں، اپنے گھروں میں دینی کتب رکھیں۔ آپ رکھیں گے، ان کو کہیں گے اس کو پڑھو، وہ پڑھیں گی، جب وہ پڑھیں گی تو ان کا ذہن بنے گا، وہ نمازوں کے قریب آئیں گے، علم دین کے قریب آئیں گے، یہ سارا گھر جو ہے آپ کا گلشن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور پھر دیکھیے گا آپ کے رکے ہوئے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کون اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے؟
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز پڑھو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو نمازی بناؤ، تم یہ اس کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام سارے بناتا رہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ جن